بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مثل دوسرے انسانوں کے شدائد جھیلنے کا اتفاق ہوا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب بہت زیادہ ہو اور درجات بلند ہوں۔ چنانچہ آپ کو مرض بھی لاحق ہوا اور درد وغیرہ کی بھی شکایت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرمی اور سردی کا بھی اثر ہوا اور بھوک و پیاس بھی لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی موقع پر غصہ بھی آیا اور انقباض بھی ہوا، اور آپ کو ماندگی و خستگی بھی ہوئی اور کمزوری و بیماری بھی ہوئی، اور سواری پر سے گر کر خراش بھی آئی، اور جنگ احد میں کفار کے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور سر مبارک میں زخم بھی آیا، اور کفار طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو خون آلود بھی کیا، آپ کو زہر بھی کھلایا گیا، اور آپ پر جادو بھی کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ نے دوا بھی کی، پچھنے بھی لگوائے، جھاڑ پھونک کا بھی استعمال کیا، اور اپنا وقت پورا کر کے عالم بالا سے ملحق ہو گئے اور اس دار الامتحان والبلا سے آزاد ہو گئے۔ اگر یہ جسمانی تکلیف نہ ہوتی تو شاید کسی کو آپ پر الوہیت کا شبہ ہو جاتا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات و واقعات زندگی سبق آموز ہیں تاکہ مصائب میں آپ کی امت کے لیے تسلی کا سبب ہو کہ جب سید الانبیاء کو بھی تکلیف پہنچی ہے تو ہم کیا چیز ہیں۔ اور یہ عوارض مذکورہ صرف آپ کے عنصری جسد شریف پر بوجہ شارکت نوئی کے طاری ہوئے تھے، رہا آپ کا قلب مبارک وہ تعلق بالحق سے منزہ اور مقدس تھا اور مشاہدہ حق میں مشغول تھا، کیونکہ آپ پر ہر آن ہر لحظہ اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے، اللہ تعالیٰ ہی میں مستغرق اور اللہ تعالیٰ ہی کی محبت میں تھے، حتیٰ کہ آپ کا کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، حرکت و سکون، بولنا خاموش رہنا سب اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور آپ نفسانی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، یہ سب وہی ہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جاتی ہے۔